إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. یہ بات آپ کے علم میں ہے. یکم محرم الحرام کو شہادت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی. اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کرو. صحیح البخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جو انبیاء نہیں تھے، جو نبی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں الہام ہوتا تھا. میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی. یہ منفرد اعزاز ہے جو پوری امت میں آپ کو حاصل. کہ آپ ایک الہامی شخصیت ہیں.
جو کہتے تھے اکثر وہ ہو جاتا. یا رائے دیتے تھے، مشورہ دیتے تھے، تو اسی رائے پر، اسی مشورے پر اللہ تبارک و تعالی قرآن نازل فرما دی. یہ آپ کا منفرد مقام. قرآن اور احادیث میں کئی ایک واقعات ایسے ہیں جنہیں موافقات عمر کہا جاتا. کہ سیدنا عمر نے مشورہ دیا، اسی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، اسے موافقات عمر کہا. اس پر محدثین نے باضابطہ کتاب میں لکھی. آپ کا ایمان لانا، اسلام لانا اسی الہام کا ذریعہ ہے. یہی سبب بنا آپ کے اسلام میں داخل ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ 40ویں صحابی. ایمان لانے کے لحاظ آپ پر 40 کا عدد پورا ہو. لیکن اس لحاظ سے آپ سارے صحابہ میں ممتاز ہیں کہ آپ کے ایمان لانے سے اسلام کو عزت اور غلبہ نصیب ہو. صحیح بخاری میں کہ آپ اس وقت اسلام کو غلبہ اور عزت نصیب ہوئی منذ اسلم عمر، جب سیدنا عمر اسلام لائے. اور دعائے رسول بھی یہی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ سیدنا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ دے. گویا آپ دعائے رسول ہیں، مراد رسول ہے. رسول اللہ نے دعا کی ہے، چاہتے تھے، اللہ سے مانگ کے لیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی. اور اسلام کی عزت اور غلبے کے لیے مانگا ہے. جب آپ دعائے رسول ہیں، پھر جس کے لیے مانگا تھا اسی ہستی کے ذریعے اسلام غالب ہو. اور مورخین نے لکھا ہے، اور دنیا میں آج بھی کفار بھی یہ مانتے ہیں کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا پہ اسلام غالب آ. اکیلے اس ہستی و شخصیت نے 22 لاکھ مربع میل جو ہے پر حکمرانی کی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی کہ دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور پیار، اسلام کی حقانیت اسی الہامی شخصیت ہونے کی وجہ سے ہی غالب آ چکی. اگرچہ آپ کے اسلام لانے کے کئی ایک واقعات مشہور اور معروف،
جنہیں بعض محدثین کرام نے مشہور واقعات کی سند پر بحث کی. مثلا کہ آپ ارادہ قتل کے لیے نکلے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دوں. راستے میں اطلاع ملی کہ آپ کا بہنوئی اور بہن مسلمان ہو چکے. یہ ایک مشہور بات ہے، مشہور واقعہ ہے، صرف اشارہ کر. تو ادھر گئے اور قرآن سنا. واقعہ آپ کے علم میں یہ ذریعہ بنا ہدایت. اس کی سند پر بھی کلام ہے. ایک دوسرا واقعہ کتب میں موجود کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں قرآن پڑھ رہے، پرانی آیات کو سنا تو ہدایت کا ذریعہ بنا. یہ سارے واقعات معروف ہے، مشہور ہے. لیکن سن پر کلام بھی ہے اور ضعف بھی ہے. کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے باب باندھا. اور اس کے باب کے تحت کئی احادیث بیان کی. جن احادیث کے متن پہ غور کیا جائے تو آپ کے ایمان لانے کے جو وجہ ہے، یہ وجوہات ہے، وہ سامنے ہے. ایک بات تو آپ کے بہنوئی جن کا تذکرہ کہ وہ کو اسلامان لا چکے تھے، وہ خود راوی ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ بھی سیدنا سعید رضی اللہ تعالی. تو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا عثمان کو شہید کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اور میری بیوی کو، مجھے اور سیدنا عمر کی بہن کو رسیوں سے باندھ کر بھی وہ ظلم نہیں کیا گیا جو تم نے سیدنا عثمان پہ کیا. اب ذرا دیکھیں کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی اپنے واقعہ کی طرف خود اشارہ فرما صحیح البخاری کہ مجھے اور میری بیوی کو، مجھے اور سیدنا عمر نے اپنی بہن کو کس سے باندھ کے رکھا ہوا تھا؟ رسیوں سے. یعنی اتنا تذکرہ تو صحیح البخاری میں موجود. ایسے ہی دوسرا ایک واقعہ صحیح البخاری میں موجود جس کے راوی آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، مکان کی چھت پر تو یہ آواز سنی کہ
کہ لوگ دوڑے آ رہے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں کہ عمر بے دین ہو گیا ناؤز، کیونکہ مکہ کے ماحول میں یہ رواج تھا جو مسلمان ہوتا اسے صابی کہتے، یعنی بے دین ہو گیا، دین چھوڑ گیا اپنے باپ دادا، یا اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ آج کوئی بندہ قرآن و سنت کو سمجھ لے، وہابی کہتے یہ شخص دین چھوڑ گیا، بے دین ہو گیا، وہابی ہو گیا۔ اس وقت بھی ایسے ہی الفاظ، جو شخص بھی کلمہ پڑھتا مسلمان ہوتا، لوگ کہتے صابی ہے، بے دین ہو گیا، باپ دادے کے مذہب کو، دین کو اس نے چھوڑ دی۔ تو لوگ دوڑے آ رہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے کہ یہ اسلام کیوں لائے۔ تو قوم کے سردار تھے عاص بن وائل، کافروں کے وہ سردار تھے، ان کی بات سنی جاتی تھی، مانی جاتی تھی، ادب تھا، احترام تھا، اکرام تھا۔ فرماتے ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت چولا ڈالا ہوا، اور وہ کھڑے ہو گئے اور زوردار آواز سے کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ کہا گیا عمر بے دین ہو گیا، قوم ساری اکٹھی ہے، دوڑے آ رہی۔ تو خبردار عمر کو کوئی کچھ نہ کہے، میں عمر کو پناہ دیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی کہ ایمان لانے کا جو تیسرا تذکرہ ہے وہ بھی صحیح البخاری، اس کے راوی بھی آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیسے لائے؟ میرے باپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں یہ میرے باپ کا یہ خاصہ تھا کہ جو کہتے تھے نا، کوئی رائے، کوئی تجویز، کوئی تجزیہ فرماتے، ویسے ہی ہو جاتا۔ یہ اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ میری امت میں الہامی شخص ہے تو کون؟ سیدنا عمر رضی اللہ۔ اس کی تفصیل ہے، میرا باپ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، تجزیہ پیش کرتے ایسا ہو جائے گا، ایسا ہی ہو جاتا۔ اگر حضور یہ نہ فرماتے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ عالم الغیب تھے، لیکن نبی علیہ السلام وضاحت فرما دی وہ الہامی شخص، ان پر الہام ہوتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، بڑا خوبصورت جوان وہاں سے گزرا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شخص جو جا رہا ہے یہ اپنی قوم کا کاہن معلوم ہوتا، نجومی ہے، کاہن ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ ہے کون، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ لگتا ہے کہ اپنی قوم کا کاہن ہے، نجومی ہے۔ بے شک اس کو بلا لو، اس سے پوچھ لو۔ اس شخص کو بلایا گیا، سیدنا عمر کے پاس آئے، فرمایا میں نے یہ تیرے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ لگتا ہے کہ تم اپنی قوم کا کاہن ہے، کیا یہ بات میں نے درست کہی؟ سچ بتانا ہے۔ اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اپنی قوم کا کاہن رہا ہوں۔ تیرے پاس جنات خبریں لاتے تھے جس کے ذریعے کاہن اور نجومی لوگوں کو گمراہ کر ایمان تباہ کرتے، عقیدہ برباد۔ کیونکہ اس پر کئی ایک روایات موجود
کہ کاہن نجومی جب کوئی غیب کی بات بتلاتا ہے تو اس کے کان میں شیطان وہی کرتا، شیاطین کے ذریعے وہ باتیں بتاتا۔ تو سیدنا عمر فرمانے لگے کوئی اپنی زندگی کا، اپنی کہانت کا کوئی اہم ترین کوئی خبر، کوئی واقعہ سنا، اور اللہ کا امر ایسا ہوا کہ سیدنا عمر بھی جب مسلمان ہوئے اور یہ کاہن بھی مسلمان ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر سے مزاح کے طور پہ کہتے تھے تو کاہن ہوتا تھا، تو نجومی ہوتا تھا، بڑی بڑی جنات کی خبریں دیتا تھا۔ تو یہ ہنستا ہوا کہتا تھا عمر تانا نہ دیا کر رضی اللہ تعالی، کہانت سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور زمانہ جہالت میں یہ سب کچھ آپ ہی کرتے رہے، تو آپ مجھے تانا کیوں دیں؟ آپس میں مزاح تھا۔ فرمایا کوئی بات بتا، کہنے لگا میری کہانت کا اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک روتی ہوئی چلاتی ہوئی جنی آئی، اور وہ جنی یہ کہتی ہے مجھے کاہن کو کہ آپ کو نہیں پتا کہ جنات بڑے حیران ہیں، پریشان ہیں، سر نگوں ہو گئے اور اپنے اونٹوں اور اونٹوں کے ٹانٹوں کے ساتھ چمٹ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ایک شخص آ گیا ہے مکہ میں جو کہتا ہے لا الہ الا انت، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ کہتا ہے میں نے جنیا کی یہ بات سنی ہے اور بڑی عجیب یہ بات۔ سیدنا عمر نے فرمایا اس جنیا نے سچ کہا، ایسا واقعہ کہ میرے ساتھ بھی پیش آیا۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا میں بیت اللہ میں بتوں کے پاس لیٹا ہوا، ایک شخص آیا بتوں کے نام پہ گائے ذبح کرنے، جو ہی اس نے گائے ذبح کی تو اس سے ایک چیخ کی آواز آئی، جو میں نے سنی، جو آس پاس لوگ تھے انہوں سب نے سنی، جو چونکے اور متوجہ ہوئے کس سے کیا آواز آ رہی۔ فرماتے ہیں پھر دوسری مرتبہ پھر آواز آئی کہ میری طرح متوجہ ہوتے ہو، میری اس چیخ پر حیران ہوتے ہو، تم نہیں جانتے ہو کہ خوبصورت اور فصیح و بلیغ شخص آ گیا ہے جو کہتا ہے لا الہ الا انت۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں یہ بات تو میں نے بھی سنی، بس کہتے ہیں بس چند دن ہی گزرے تھے پورے مکے میں اس بات کی ہلچل مچ گئی کہ محمد مصطفیٰ آ گئے، ھذا نبی، یہ اللہ کے نبی۔ آپ کے ایمان لانے پر اور اس سوچ پر اور اس تبدیلی پر یہ واقعات صحیح البخاری میں محفوظ، جو دو واقعات مشہور ہیں جس کا ذکر ہو ان سب کو ملا لیا جائے اور صحیح البخاری کی ان صحیح روایات کو سامنے رکھ لیا جائے تو خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ سیدنا عمر کے الہامی شخص ہونے کی وجہ سے اور اس الہام کی وجہ سے دل کا اطمینان کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی۔ سیدنا عمر کا یہ اعزاز اور شرف کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنی ہے آپ۔ سیدنا عمر کا خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے کہ میرے بعد اقتداء کے لائق جو شخصیت ہے وہ سیدنا ابو بکر و عمر ہے۔
رضی اللہ تعالی. اس حدیث کے ساتھ ملتی جلتی بہت ساری اور حدیث بھی. وہ 73 فرقوں والی حدیث کہ میری امت کے 73 گروہ بن جائیں گے، 72 جہنم میں ہوں گے، ایک گروہ جنت میں ہوئے گا. وہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. قرآن کی وہ آیت مبارک ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہدایت یافتہ اس وقت ہو گئے جب ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ لائے. اس سے بھی واضح وہ حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے جانے کے بعد تم بڑے بڑے اختلافات دیکھو. جب اس طرح کے اختلافات آ جائیں، ہو جائیں، تو تم پر لازم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اپنی داڑھ کے نیچے مضبوطی کے ساتھ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو لازم پکڑو. اور خلیفہ راشد سیدنا عمر بھی. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اقتداء کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو آپ کی اقتداء عقیدے میں، اعمال میں، کردار میں، آپ کی سیرت کو دیکھتے جائیں. پہلے دیکھے سیدنا عمر اور عقیدہ توحید میں قابل اقتداء کیسے. آپ کے عقیدے کو پڑھے، عقیدے کی غیرت اور حمیت کو پڑھے، توہم سے اور جھوٹے عقائد اور نظریات سے امت کو کیسے بچا رہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی کہ وہ مشہور روایت جو حجر اسود کے بارے میں، وہ عقیدہ توحید کو سمجھنے کی اور جتنی توہم پرستی ہے اس کے کلا کما کے لیے یہ ایک روایت، ایک حدیث، ایک جملہ ہی کافی کہ آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے، اس کو بوسہ دینا ہے، تقبیل حجر اسود. آپ کیا فرماتے؟ یہ ہے ابو عقیدہ. اب اس پر بحث شروع کریں کہ کتنے بد عقیدگی کو توڑ کے رکھ دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر. عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نفع و نقصان کا تو مالک ہی. اب وہ کہاں ہے؟ وہ فیروز ہے. سارے پتھر، وہ ساری حقیق ہے جو کہا جاتا ہے اس میں برکت ہے، یہ پتھر میری، اس کے ذریعے میری قسمت، اس کے ذریعے مجھے رزق ملتا، اس کے ذریعے مجھے برکت ملتی. حجر اسود سے مبارک پتھر رب کی زمین پہ اور کون سا ہو اس کے بارے میں وضاحت ہے کہ قیامت والے دن یہ سفارش کرے، بولے گا، زباں ہوگی. وہ پتھر فرمایا نفع و نقصان کا تو مالک نہیں ہے، بوسہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں نبی علیہ السلام کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتے ہوگے تو میری غیرت یہ ہے کہ میں تجھے بوسہ نہ. یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. عقیدے کی مضبوطی دیکھ کہ وہ درخت جس کا ذکر قرآن میں آتا، جس درخت کے نیچے نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افواہ قتل پر بیعت لی تھی، جس کا ذکر گزشتہ جمعے ہو. ایک درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے. سیدنا عمر کا زمانہ خلافت، آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ وہ درخت جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، لوگ نے اس کو مبارک سمجھنا شروع کر دیا اور درخت کے ساتھ جا کے ٹاکیاں باندھتے ہیں، لیرے باندھتے ہیں، کپڑے باندھتے ہیں، نظریں مانتے ہیں، نیازیں، اس کے پتے اور لکڑیوں سے تبرک حاصل کرتے. وہ لوگوں کی عقیدے کی گمراہی کا ذریعہ بن رہا ہے.
سیدنا عمر نے اپنی عقیدہ توحید کی وہ غیرت وہ حمیت آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اس درخت کو جڑ سے اکاڑ دیا ہے، جلا کے اس کی راکھ کو بکھیر دیا جائے تاکہ نام و نشان ختم ہو جائے، کہیں لوگ شرک میں نہ چلے۔ سیدنا عمر کی اقتداء کیجیے عقیدہ توحید۔ نام لینا تو آسان ہے، سارے لیتے۔ اصحاب رسول سے محبت عقیدت کا ایک پورا ایمان کا حصہ ہے، جز ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی اقتداء، ان کے راہ پر، ان کے منہج پر، ان کے عقیدے پر چلنا، یہ محبت کا اصل، جس وجہ سے محبت بندہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے محبت ہے اصحاب رسول سے، کہ میں ان کے عقیدے پر، ان کے منہج پر، ان کے عقیدے سے ہٹ کے تو گمراہی۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو صحابہ کا راہ چھوڑ دے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سیدنا عمر کو عقیدہ توحید کے رنگ میں رنگا ہوا دیکھ، وہی عقیدے کی مضبوطی، وہی عقیدے کی پختگی جو سیدنا عمر میں تھی، آج وہ مطلوب اور مقصود۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی دوسرے رنگ میں دیکھتے ہیں اتباع سنت۔ یہ تو آپ تھا عقیدے کی استقامت اور مضبوطی اور عقیدے منہج پر قائم رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اتباع رسالت کے انداز کو دیکھ، اتباع رسالت میں کس قدر رنگے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم ہے۔ کتاب و سنت کے ساتھ تمسک، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت عقیدت کی انتہا ہے، اتباع کے راہ۔ محبت کا وہ واقعہ تو آپ کے علم میں بڑی مشہور حدیث ہے جو صحیح البخاری میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا۔ بتائیں اس سے بڑی محبت کا انداز کیا ہو سکتا؟ حضور نے اپنا ہاتھ، سیدنا عمر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور چلتے جا رہے۔ جب سیدنا عمر نے یہ دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ ساری دنیا سے محبوب ہے، بس آپ سے اگر کوئی پیاری چیز ہے، زیادہ محبوب ہے تو میری جان ہی ہو سکتی ہے، باقی ساری دنیا سے آپ مجھے محبوب ہے۔ فرمایا عمر ابھی تک پھر آپ مومن نہیں ہو۔ مومن تو وہ ہے جو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے زیادہ محبت کر۔ فرمایا یا رسول اللہ، اب پھر یہی بات۔ فرمایا اب تیرا ایمان کامل اور مکمل ہوا۔ ایمان کی پوری گواہی تو رسول اللہ نے دے دی کہ ایمان کی کوئی رمق ایسی نہیں جو سینہ عمر میں نہ ہو، وجود میں کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں ایمان نہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پورے وجود کو حضور نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ ایک چولا ڈھالا ہوا ہے جس کے اندر پورا وجود سیدنا عمر کا چھپا ہوا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ پر اس خواب کی تعبیر دین ہے۔ سیدنا عمر سر سے پیروں تک وجود کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جو دین سے باہر ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے شہادت کی خبر دے دی۔ شہادت کی خبر ایمان پر رہنے کی دلیل ہے کہ موت بھی ایمان پر ہوگی، اسلام پر ہوگی، شہادت پر ہوگی۔ اس سے اگلے ہی شان اور مقام یہ ہے کہ جنت میں محل بھی رسول اللہ نے دیکھ لیے۔ ساری باتیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنے اعتراضات، جتنے شبہات ہیں، سارے کے سارے ختم ہے۔ پورا وجود دین کے اندر ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے اور محل بھی محمد مصطفیٰ نے دیکھ لیے۔ حضور نے فرمایا میں نے محل سیدنا عمر کا جنت میں دیکھ لیا۔ بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل جنت میں بن چکا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اتباع رسالت، اتباع رسول میں کس قدر محبت اور کرنے والے اور اتباع کرنے والے اور پیروی کرنے والے کس سے آگے محبت میں آگے بڑھنے والے۔ اتباع میں دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، دو قبیلے، بڑی مشہور روایت، ایک بنو اسد کا اور دوسرا بنو غطفان کا، یہ دو قبیل، یہ دونوں قبیلے والے
لڑتے رہے، اسلام کا مقابلہ کرتے رہے. ایک قبیلہ یہودیوں کا ہے، دوسرا عیسائیوں کا ہے. رسول اللہ کے خلاف لڑتے رہے. سیدنا صدیق کے زمانہ خلافت میں لڑتے رہے. سیدنا صدیق کے خلافت زمانہ کے آخری ایام یہ آ گئے سیدنا صدیق کے پاس. دونوں قبیلوں کے ترجمان، نمائندے، بڑے لوگ اکٹھے ہو کے سیدنا صدیق کے پاس، اے ابو بکر خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول، ہم لڑ لڑ کے تھک گئے، ہم صلح چاہتے، ہم ذمہ بن کے جزیہ دے کے ٹیکس دے کے اسلامی مملکت میں رہنے کے لیے تیار ہیں. لڑائی ہماری تمہاری ختم، آج کے بعد لڑنا یہ ختم کر. سیدنا صدیق نے فرمایا جو ہم سے نہ لڑے ہم تو لڑتے ہی نہیں. کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں صلح چاہتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا پھر صلح کے لیے کوئی شرائط، کوئی ضابطہ طے کر. ضابطہ طے ہونے لگا. سیدنا صدیق نے فرمایا اس میں ایک شرط یہ ہوگی ہماری طرف سے، آپ کو شرط رکھنا چاہتے رکھ لیں، ہماری شرط یہ ہوگی کہ تمہارے ساتھ ہماری کئی لڑائیاں، کئی جنگیں ہوئی، ہمارے ساتھ جتنی جنگوں میں ہمارے جتنے بندے تم نے شہید کیے ان کا خون بہا، دیت ہم لیں گے. وہ کہنے لگے ہمارے بندے بھی تو آپ نے مارے. فرمایا وہ تو مارے ہیں نا، وہ تو قتل ہوئے، وہ تو گئے جہنم میں، ان کو چھوڑیں. جو ہمارے بندے تم نے شہید کیے اس کا خون بہا، دیت دینا پڑے. کہنے لگے عجیب شرط ہے کہ ہمارے گئے بھی بقول آپ کے جہنم میں اور آپ کے گئے بھی جنت میں، ہماروں کا خون کوئی قیمت نہیں اور آپ کے ساتھیوں کے لیے خون بہا اور دیت اور اتنا اس کا ہمیں دیت پیسے دینا پڑے. فرمایا یہ آپ کی مرضی ہے، صلح کرے نہ کرے، ہماری طرف سے یہ شرط. وہ مجبور تھے، ڈر چکے تھے، مغلوب ہو چکے تھے، دل ان کے جو ہے وہ گر چکے تھے، پست ہو چکے تھے، بزدلی کے ساتھ آ گئے تھے، مار کھا کے آ گئے تھے، اپنے بندے کہیں مروا کے آئے، لڑائی کی اب ہمت ہی نہیں. کہنے لگے ٹھیک ہے پھر صلح جو کرنی، جتنی دیت بنتی ہے آپ بنائیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کتنے بندے آپ کے شہید کیے، ہمارے ساتھ لڑائیوں میں کتنے بندے شہید ہوئے وہ آپ گنے بتائیں اور ان کی دیت جتنی بنتی ہے وہ بتائیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جب یہ شرط لکھی گئی سیدنا عمر آگے آہستہ سا قریب ہو کے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی امیر المومنین، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کئی قبائل سے صلح ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے دیت خون بہا، کسی کافر سے صلح کرتے ہوئے اپنے شہداء کے بارے میں کبھی یہ تقاضا، کبھی یہ شرط رکھی ہے جو آپ نے رکھی؟ فرمایا نہیں. فرمایا پھر آپ نے کیوں رکھی؟ فرمایا ہمارے معاشی حالات تھوڑے سے تنگ ہیں، کافر ہیں، یہ پھنسے ہوئے مالدار لوگ ہیں، آج ہو گئے ان سے مال نکلوائیں. فرمایا جو رسول اللہ نے کام نہیں کیا وہ آپ کیسے کر سکتے؟ فرمایا آپ اس پر خاموش رہیں، وہ جب دینے کے لیے تیار ہیں. فرمایا امیر المومنین سن لیں، ساری دنیا مان لے، عمر بغیر دلیل کے نہیں مانے، مجھے دلیل دو. جب رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے دلیل دیں اس پر. فرمایا دلیل نہیں ہے. فرمایا دلیل نہیں ہے تو پھر آپ لے نہیں سکتے. فرمایا سیدنا صدیق نے ان دونوں قبائل سے کہ ہمارا ساتھی، ہمارا مشیر، ہمارا وزیر، ہمارا دوست، ہمارا خلیل عمر نہیں مانتا، دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، اس شرط کو مٹا دو. دلیل کے بغیر کیسے مان؟ سیدنا عمر کا یہ موقف، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر، یہ منہج آپ کی آج کس گروہ اور کس جماعت میں موجود اور محفوظ؟ دلیل سے. دلیل کس سے مانگی جا رہی ہے؟ حضرت صدیق سے. مانگ کون رہا ہے؟ سیدنا عمر. دلیل مانگنا ہی ایمان ہے اور دلیل دینا فرض. دین دلیل کے ساتھ. اگر صدیق سے دلیل مانگی جا سکتی ہے، مجھے بتاؤ اللہ کی زمین پر کون ہے جس سے دلیل نہ مانگی؟
ایک ہی ہستی ہے جن کی بات خود دلیل ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد رب کی زمین پر کوئی ایسی ہستی و شخصیت نہیں جس سے دلیل نہ مانگی جا سکے۔ دلیل مانگنا توہین نہیں، دلیل لینا ایمان ہے۔ آپ دلیل پوچھ۔ سیدنا صدیق سے جب دلیل مانگی، فرمایا دلیل نہیں ہے، فرمایا نہیں مانوں گا میں۔ تو پھر دونوں قبیلوں کے ترجمان اٹھے اور کہنے لگے یہ شرائط ساری ختم کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے، ہم مسلمان ہونے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ تمہارا دین دلیل کے ساتھ ہے، تمہارا دین اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ بڑے سے دلیل مانگتے ہو تم، خلیفۃ المسلمین سے دلیل لیتے ہو تم، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی سچا مذہب ہے، ہم اس میں داخل ہوتے۔ سیدنا عمر کو پڑھی اتباع رسالت کے رنگ میں تو آپ کو ایک عجیب سی روحانیت محسوس ہو۔ سیدنا عمر ہی تو ہے رضی اللہ تعالی، ان کے دور خلافت میں جہاد کا سفر جاری تھا، دور دور مارکے ہو رہے تھے، کئی کئی ممالک، کئی کئی جزیرے اسلام میں داخل ہو رہے، دور کا سفر جہادی سفر تھا، بڑی فتوحات حاصل ہو۔ کمانڈر نے ایک نمائندہ بنا کے، قاصد بنا کے بھیجا کہ جاؤ امیر المومنین کو مدینے کے بعد جاؤ، مدینے جاؤ سیدنا عمر کے پاس، جنگ کے حالات، واقعات، فتوحات کی خبر دو تاکہ اسلام والوں کا حوصلہ بلند ہو کہ ہمارے گئے ہوئے مجاہدین کامیابی سے آگے بڑھ رہے، فلاں فلاں علاقے، فلاں فلاں جزیرے فتح ہو۔ قاصد آیا مدینہ میں، جب مدینہ میں پہنچ امیر المومنین سے ملا، آپ انتظار میں تھے کہ قافلے بھیجے ہوئے تھے، کوئی خبر آئے، لازم ہوتا تھا کتنے دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی خبر پیچھے بھیجا کر، تاکہ پیچھے مرکز کے، وفاق کے، دارالحکومت کے، دارالخلافہ کے اندر مضبوطی رہے، پتہ چلتا رہے، خبروں کی اطلاع ہوتی رہے، خبریں ملتی رہے۔ وہ خبر لے کے قاصد آ گئے، جب خبریں سنائی فلاں علاقہ فتح ہوا، فلاں علاقہ فتح ہوا، فلاں جزیرہ فتح ہوا، فلاں ملک فتح ہوا، سیدنا عمر بڑے خوش، آپ کی عادت مبارکہ تھی، پیچھے بھی آپ نے سنا حدیث میں، فرمایا کوئی صبر کی، کوئی سچی، کوئی پکی، کوئی اہم خبر، کوئی اہم بات وہ تو سنا۔ فرمایا اتنا پیغام لے کے آئے ہو، فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہو، کوئی خبر ہے، کوئی اہم واقعہ ایسے جنگ میں پیش آیا ہو؟ فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو قاصد کہنے لگا ہاں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ فرمایا وہ کون سا؟ فرمایا ہم نے علاقہ فتح کیا، اس کے قلعے میں داخل ہوئے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، ان کا مال لے رہے تھے کافروں کا قلعے سے، تو اس قلعے کے اندر ایک کتاب ہمیں ملی۔ فرمایا پھر؟ فرمایا وہ کتاب ہم لے آئے، رات کو جب معرکہ ختم ہوا اپنے خیموں میں آئے تو ہم نے اس کتاب کو کھولا اور پڑھا۔ امیر عمر کیا پوچھتے ہو، بڑے بڑے پرانے واقعات اور قصے اور کہانیاں تھیں اور بڑی روحانی تھی اور بڑا سکون آتا تھا، ہم وہ واقعہ رات کو پھر بیٹھتے اور پھر سنتے، پھر ہماری روٹین بن گئی، روایت بن گئی۔ جب بھی رات کو معرکہ ختم ہوتا شام کے وقت ہم خیموں میں آتے تو ایک بندہ کتاب پڑھتا، باقی سارے سنتے، کہتے وہ کتاب پڑھو بھائی یار جو ملی ہے، اس کتاب کو کھولو پڑھو، اس میں بڑے بڑے قصے ہیں۔ سیدنا عمر بڑے خوش بیٹھے تھے جب وہ ساری فتوحات کی خبریں سن رہے، جب یہ خبر سننے لگے تو چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا، چہرہ غصے میں آ۔ جب انہوں نے پوری بات کر لی تو فرمایا جلاد کو کہ ذرا کوڑا لے آؤ اور اس کی پوشت پر کوڑے مار۔ وہ بڑا پریشان حیران کہ آپ نے خود ہی تو فرمایا کوئی واقعہ سنا ہے، اور واقعہ میں نے سنایا تو آپ مجھے مارنا شروع کرو، کس وجہ، کس بنیاد پہ مجھے مار رہے ہو؟ فرمایا جب رات کو خیموں میں آتے تھے تو وہ جو قلعے سے کتاب ملی وہ پڑھتے رہے تم، عمر زندہ ہے اور قرآن تمہارے سینوں میں موجود ہے اور تم قصے والی کتاب پڑھتے رہے ہو۔ قرآن اور حدیث موجود ہے، اگر تم نے کچھ پڑھنا ہی تھا، کوئی واقعی پڑھنا تھا تو قوم کو رات خیموں میں سورہ یوسف کیوں نہیں سنائی؟ سورہ یوسف سناتے۔ تم اس کتاب کو قرآن سنت کی موجودگی میں پڑھ رہے ہو۔ یہ سیدنا عمر کا منہج، نام لینا آسان، صرف نام، صرف ذکر خیر،
وہ تو ہے ہی ہے، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، پیار بھی ہے، لیکن منہج عمر، عقیدہ عمر کون اس اللہ کی زمین پہ ہے جو اس عقیدے اور منہج کو سنبھال کے آج تک بیٹھا ہے کہ کوئی کتاب دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے صرف کتاب و سنت، قرآن و سنت. لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ تبلیغ نہیں کرتے. بھائی تبلیغ تو ہو رہی، جماعتیں نہیں نکالتے. بھائی جماعتیں بھی نکلتی. صرف ہم ایک چیز کے خلاف ہیں کہ دعوت کے لیے نکلو، تبلیغ کے لیے نکلو، جماعتیں نکلیں، لوگ نکلیں، علماء نکلیں، جائیں، واز کریں، لیکن جو پڑھیں وہ قرآن ہو، مصطفیٰ کی حدیث ہو. کس سے نہ ہو، حقائق نہ ہو، واقعات نہ ہو. بزرگ یوں کہتے تھے، یوں کہتے تھے، یہ یوں جو ہے یہ نہ ہو، قرآن اور حدیث ہو. سیدنا عمر نے فرمایا جلات کو کوڑے مارو اس شخص کو جو قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے کس سے والی کتابیں پڑھتے. تبلیغ نصاب کو پڑھ لیں، کیا ہے، کس سے ہی ہے، کہانیاں ہے، حقائق نمبر فلاں، حقائق نمبر فلاں. فضائل صدقات پڑھ لیں، فضائل اعمال پڑھ لیں، تبلیغ نصاب پڑھ لیں، سارے کس سے ہیں، کہانیاں. ہم کہتے ہیں کس سے چھوڑو، کہانیاں چھوڑو، ہاتھ میں قرآن ہو، مصطفیٰ کی حدیث، بس. باقی کسی چیز کے خلاف نہیں. نصاب کے خلاف، جو دعوت میں دی جاتی ہے، جو پڑھا جاتا ہے، اس کے خلاف. یہ سیدنا عمر کا منہج، اتباع رسالت، کتاب و سنت سے تمسک اور تعلق. سیدنا عمر کو دیکھتے ہیں اہل بیت کی محبت اور عقیدت. امت میں لوگوں کو تو کہا گیا توڑ پیدا کی. سیدنا عمر شاید سیدنا علی کے یا آل رسول کے اہل بیت کے نعوذ باللہ دشمن تھے یا مخالف تھے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. سیدنا عمر اور اہل بیت سے محبت، عقیدت کے رنگ میں سیدنا عمر کو دیکھو. جب آپ منصب خلافت پہ آئے تو آپ کا پہلا فیصلہ خلافت کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے پہلا فیصلہ، پہلا آرڈر جو آپ نے جاری کیا وہ کون سا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا میرا فیصلہ یہ ہے کہ جب تک امیر عمر رہیں گے، قاضی القضات، چیف جسٹس میرے دور خلافت میں سیدنا علی ہو رضی اللہ عنہ. یہ پہلا فیصلہ سیدنا عمر. سیدنا عمر نے اپنی خلافت کا پہلا فیصلہ جو لکھا ہے، جو کیا ہے، وہ یہی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے دور میں قاضی القضات ہوں، فیصلے علی پا کرے. بتاؤ اس سے بڑی محبت، عقیدت کیا ہو سکتی؟ پھر آج کے ماحول میں دیکھے کہ چیف جسٹس کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو حکومت، حکمران کا مخالف ہو یا حمیتی ہو. آج کے ماحول کو دیکھ، سمجھنے میں بات اور آسان ہو جائے. محبت، عقیدت، اختیار کس کا ہے؟ سیدنا عمر کا. ثوابدیدی اختیار ہے کہ جس کو چاہیں قاضی بنا دیں. یہ اس دور سے ہی تو ثوابدیدی اختیار آج تک چلا آ رہا کہ امیر المومنین کا حق میں وقت کا یہ اختیار ہے. اس اختیار کو استعمال کیا تو کس کا انتخاب کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. اور جب شام کے سفر پہ گئے، یہ دوسری محبت کا انداز ہے. جب شام کے سفر پہ گئے، امیر المومنین کا یہ پہلا باضابطہ سرکاری بیرونی دورہ تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت شام کا سفر کر رہے، مدینہ سے شام جا رہے، بیت المقدس جا رہے. اب آپ کی واپسی تک امت کا نائب، قائم مقام خلیفہ کون ہوگا؟ جس کا انتخاب کیا وہ بھی سیدنا علی ہیں رضی اللہ عنہ. سیدنا عمر کو اہل بیت کی محبت میں، عقیدت میں، پیار میں دیکھ. اس واقعے کو ذرا دیکھ باغ فدق کے حوالے سے کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ باغ فدق مال فہ ہے اور یہ رسول اللہ کی وراثت نہیں.
مشہور بات ہے، اس پر تفصیلی خطبہ ہم نے ایک دفعہ دیا ہو، صرف اشارہ کرنا چاہو، سیدنا عمر کے زمانہ خلافت اہل بیت کا یہ تقاضا تھا کہ وراثت اگر نہیں ہے تو نگرانی، ذمہ داری، مسئولیت، کیونکہ باغ فتح تو خیبر میں، اور یہودیوں کو دیا ہوا ہے حصے پر، مزارع پر، یا جس طرح سمجھے کہ ٹھیکے پر، مزارعت پر، وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، سالانہ آمدن جو آتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ بیچتے ہیں، وہاں سے لے آتے۔ صدیق کے زمانے میں یہی رواج۔ اب وہاں جائے کون؟ ایک بندہ ہوتا ہے نا جو مزارع پر زمین دی ہوئی کی نگرانی تو کرتا ہے، ٹھیکہ وصول کرتا ہے، پیسے وصول کرتا ہے، حصہ وصول کرتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے، نگرانی جمع کراتا ہے پیسہ بیت المال میں۔ اب جائے گا کون؟ اہل بیت کا تقاضا تھا کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے کہ یہ وراثت نہیں ہے، تو پھر ذمہ داری تو کسی کی لگے گی نا، تو وہ ذمہ داری ہماری دے دے اہل بیت۔ سیدنا عمر نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب اس کی ذمہ داری اہل بیت پر ہو، تاکہ یہ تقاضا، یہ اختلاف یا یہ جو بات سامنے آ رہی ہے یہ بھی ختم۔ اہل بیت کے ساتھ محبت عقیدت کی انتہا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی۔ ذرا اس رنگ میں دیکھ کہ سیدنا حسن و حسین کو سیدنا عمر نے بلا بھیجا۔ ذرا غور کریں، اس سے محبت عقیدت پیار کی انتہا ہے۔ بلا بھیجا دونوں شہزادوں کو، نواسوں کو، کہ وہ میرے پاس تشریف ہے۔ وہ آئے جب حضرت عمر کے دروازے پر تو دیکھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر دروازے سے باہر کھڑے ہیں اور واپس آ رہے۔ حسنین نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں تو امیر عمر نے بلایا۔ فرمایا میں دروازہ کھٹکھٹایا، اندر جانا چاہا، لیکن باپ نے، امیر المومنین نے، سیدنا عمر کسی اہم میٹنگ اور مجلس میں ہیں کہ باہر صحابہ موجود ہے، انہوں نے مجھے اندر آنے نہیں دیا، انہوں نے کہا باہر جا۔ کس کو؟ بیٹے کو۔ لہذا امیر عمر اس وقت مصروف ہے، میٹنگ میں ہے، اجلاس میں ہے، مجھے نہیں آنے دیا، میں واپس جا رہا ہوں۔ حسنین نے سمجھا کہ جب بیٹے کو نہیں اندر آنے دیا تو ہمیں بھی واپس جانا چاہیے۔ حسنین بھی واپس۔ سیدنا عمر سے ملاقات ہو، پوچھا میں نے آپ کو بلوایا تھا لیکن آپ تشریف نہیں لا پائے۔ فرمایا ہم آئے تھے، معاملہ یہ ہوا کہ آپ کا بیٹا عبداللہ واپس آ رہا تھا، ہم بھی واپس آ گئے۔ فرمایا تم عبداللہ جیسے تو نہیں ہو، میں نے تجھے تو بلوایا تھا، تمہارا کیا مقابلہ ہے عبداللہ بن عمر سے؟ تم تو محمد رسول اللہ کے نواسے ہو۔ تم نے کیسے قیاس کر لیا کہ اگر میں نے بیٹے کو نہیں وہاں بیٹھنے دیا تو آپ کو بھی نہیں بیٹھ؟ خاص بات، خاص میٹنگ، خاص اجلاس اندر جاری۔ اب ظالموں نے، منافقوں نے، گستاخ اصحاب رسول نے پتہ انداز کیا بنایا؟ بیٹے کو تو اس لیے نہیں بیٹھنے دیا تھا کہ وہ شرارتی تھا اور بار باتیں بتاتا تھا نا اس میں۔ کیا اپنے گھر میں کہیں کبار بزرگ بیٹھ کے بچوں کو باہر نکال کے کیا بات نہیں کرتے؟ ایسے واقعات سے جان بوجھ کے شرارت کو، کفر کو، ضلالت کو، گمراہی کو، گستاخی کو، توہین کو نکال کے لوگوں کو پریشان کر، یہود و نصارہ کی یہ روش۔ اس لیے غیر المغضوب علیہم سورۃ الفاتحہ میں مغضوب لوگوں کی پناہ مانگی گئی ہے، ان کے راہ سے ہٹنے کی، دور رہنے کی اللہ سے دعا کی گئی۔ حسنین کریمین سے محبت اور عقیدت، وہ مشہور بات کہ جب شاہ ایران مغلوب ہوا، فتح ہوا، سیدنا عمر کا زمانہ خلافت، ایران کا بانی، ایران کا مؤسس، ایران کو فتح کرنے والا سیدنا عمر ہے، اور بالاتفاق عمر ہے رضی اللہ تعالی، اختلاف سے ہٹ کے سیدنا عمر ہے۔ یا وہاں فتح ہوا تو
سورخ شاہ ایران کی بیٹی، یزدگر کی بیٹی، لونڈی کی حیثیت سے مدینہ میں، جس کا سارا پورا ایک نام واقعہ کرب و بلا میں آپ سنتے ہیں، لوگ سناتے ہیں شہر بانوں کو، جو سیدنا حسین ابن علی کی بیوی، شہر بانوں کو پورا ایک واقعہ. تو یہ سیدنا عمر کا زمانہ خلاف ہو. کہا گیا کہ شہر بانو اپنے ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور لونڈی بن کے آئی. ٹھیک ہے، لونڈی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کے سٹیٹس کو، اس کے مقام کا خیال رکھا جائے. اس کا نکاح ہو یا کسی کے پاس یہ لونڈی جائے تو کسی شہزادے کے پاس، کسی بڑے شخصیت کے پاس یہ جائے تاکہ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ قائم رہے. تو بتاؤ امیر المومنین کون تھے؟ سیدنا عمر. تو پھر شہزادہ کون تھا؟ عبداللہ بن عمر تھے. سیدنا عمر کی اولاد تھی. امیر المومنین تو وہ ہیں، خلیفۃ المسلمین تو وہ ہیں، وہ حاکم تو وہ ہیں. لیکن سیدنا عمر نے فیصلہ کیا کیا؟ فرمایا اگر یہ شہزادے کی، شاہ ایران کی بیٹی ہے تو ہمارے پاس بھی محمد مصطفیٰ کا بیٹا حسین موجود ہے رضی اللہ عنہ. اس کے سٹیٹس کو ہم قائم رکھیں گے اور اس کا نکاح حسین ابن علی سے ہو. اس کو آزاد کریں گے اور نکاح کریں گے. اور نکاح میں ایجاب و قبول کون کرائیں گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی. محبت عقیدت کی بے شمار مثالیں سیدنا عمر کی سیرت میں محفوظ اور موجود ہے. پھر اس سے بڑی اہل بیت سے محبت کیا ہو سکتی ہے کہ سیدنا عمر خود درخواست لے کے سیدنا علی کے دروازے پر اپنے رشتے گئے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نکاح جو ہے وہ آپ کی بیٹی ام کلثوم سے ہو جائے، اور یہ ام کلثوم بنت فاطمہ ہے اور یہ رسول اللہ کی نواسی، ان سے میرا نکاح ہو. سیدنا علی نے یہ فرمایا تھا کہ عمر کا فرق، آپ کی عمر زیادہ ہے. فرمایا میرے رشتے کی نیت پہ غور کرے، میں چاہتا ہوں کہ حضور کی آل میں میری نسبت اور رشتہ قائم ہو جائے. تبرک، برکت، محبت، عقیدت کے لیے یہ قدم اٹھانا چاہتا. سیدنا علی نے قبول فرمایا. تو اب بتائے جب دماد علی ٹھہرے سیدنا عمر، اور بالاتفاق یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اہل و سنت کی، اہل تشیع کتابوں میں یہ بات موجود ہے، محفوظ ہے، اور دنیا کی مضبوط ترین روایات موجود، اصول کافی وغیرہ میں، ہمارے پاس صحیح البخاری وغیرہ، فرقین کتب میں یہ بات موجود ہے، محفوظ ہے، انکار نہیں ہو سکتا. انکار کرنے والوں نے انکار کرنے کی ہمت تو جرت تو نہیں ہوئی، لیکن جب کوئی دلیل نہ بن پڑی تو ظالموں نے کیا کہا؟ یہ زبردستی ہوا. امیر المومنین تھے، زبردستی. یہ حرمت کا خیال نہیں کیا کہ یہ نواسی کس کی ہے، یہ رسول اللہ کی. آپ نے یہ تو سنا ہے نا کہ حضرت حسن و حسین دو بھائی تھے، یہ تو سنا ہے صاحب نے، لیکن بہن کا ذکر کیوں نہیں سنا آپ نے؟ ام کلثوم کو معروف نہیں نہ کیا گیا، اسی وجہ سے نہیں کیا گیا کہ دماد علی کو ماننا نہ پڑے. ام کلثوم کا ذکر خیر نہیں ہوتا، ان کا تذکرہ بہت کم ہوتا. کہا گیا یہ چھین لیا گیا تھا رشتہ، نعوذ، آسمان نہ پھٹ جائے کہ محمد کی نواسی کو مدینے میں چھین لیا جائے. جب یہ بات بھی دلائل سے ثابت نہ ہو سکی تو پھر اور رنگ بدلا. کہتے ہیں ہو سکتا ہے سیدنا علی نے کسی جنیہ کو کہہ دیا ہو کہ ام کلثوم کی شکل میں آ کے دلہن بن کے عمر کے ساتھ چلی جا تاکہ میری عزت بھی محفوظ رہے اور میری غیرت بھی محفوظ رہے. اپنی حقیقی بیٹی تو نہیں بھیجی ہوگی.
یہ ظالم، یہ بدبخت اتنے برے ہیں کہ جب انہیں کوئی بن نہیں پڑتا تو یہ سرے سے انکاری ہو جائے۔ سیدنا عمر کی محبت اور عقیدت، آل رسول اور تعلق اور رشتہ داری، آل رسول اہل بیت سیدنا علی حسنین کریمین کے ساتھ، سیدنا عمر کو خلافت کی حیثیت سے دیکھ، سیدنا عمر کو فاتح کی حیثیت سے دیکھ، سیدنا عمر کو مہاجر کی حیثیت سے دیکھ، سیدنا عمر کو دلیری کی حیثیت سے دیکھ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت کی حوالے سیدنا عمر کی سیرت کو پڑھے، سیدنا عمر کے فیصلوں کو، سیدنا عمر کے نظم کو دیکھے، پوری سلطنت کے نظم کو پوری دنیا میں اگر قائم کیے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ جو آج حکومت کا خاکہ، ایک نظم پوری دنیا میں ہر ملک میں آپ کو نظر آتا ہے، اس کے بانی و مؤسس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ وہاں ضابطہ جس نے ایک ایک شعبے میں نظم کو قائم کیا وہ سیدنا عمر۔ سیدنا عمر کو، اس عظیم شخصیت اور عظیم انسان، 27 ذی الحج کو نماز فجر پر جاتے ہوئے صحابہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر کی عادت مبارکہ صفوں سے آتے ہوتے، جب آتے نا نماز کے لیے، امامت کے لیے صفوں سے گزرتے تو لوگ کھڑے ہوتے اور کہتے آتے، صفیں درست کر لو، صفیں درست کر لو، جڑ چھاؤ، صفیں درست کر لو۔ صحابہ درست کرتے، پھر دیکھتے، پھر تکبیر تحریمہ آپ فرما، صفوں کو درست کرتے ہوئے آگے بڑھے، تکبیر تحریمہ کہی اور اکثر سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ سورۃ النحل کی تلاوت کیا کرتے، لمبی فجر میں قرات کرتا کہ لوگ پیچھے سے آتے جائیں، اٹھتے جائیں اور شامل ہوتے جائیں، یہ آپ کی عادتوں پر۔ لیکن تکبیر تحریمہ کے کہنے کے فوراً بعد آپ پر حملہ ہو، ابو لؤلؤ فراؤس مجوسی، اس نے حملہ کی، خنجروں سے حملہ کی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کے گرے، اور عبد الرحمن ابن عوف جو آپ کے عین پیچھے کھڑے تھے ان کو آگے کی، صحابہ جو اندھیرے میں نماز تھی اور لمبی صفیں تھی، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، قرات شروع نہیں ہو رہی، عبد الرحمن ابن عوف نے قرات کو شروع کیا، مختصر قرات کے ساتھ نماز کو مکمل کی۔ سیدنا عمر گر چکے تھے اور فرما رہے تھے، اللہ پھٹکار کر اس شخص پر، مجھے کاٹ لیا کیا ہے۔ 13 بندوں کو اس نے زخمی کیا۔ ابو لؤلؤ فراؤس پیچھے دوڑتے ہوئے جو بندہ آ رہا تھا اس سے مزاحمت کی، اس شخص نے جب سمجھا کہ یہ کہیں کو زخمی کر رہا ہے، سیدنا عمر اکیلے شہید نہیں ہوئے، مسجد نبوی میں 7 افراد شہید ہوئے اسی خنجر سے، اس کی ابو لؤلؤ کے حملے سے 13 زخمی ہوئے، 7 شہید ہوئے سیدنا عمر سمیت۔ اس شخص نے اپنا لمبا کوٹ اتارا، اس پہ ڈالا اور اس کو پکڑا، اس نے اپنے پیٹ میں خنجر کو پیوست کر، خود بھی مر گیا ہلاک۔ نماز کے بعد سیدنا عمر کو اٹھایا گیا، فرمایا مجھ پہ حملہ کس نے کیا ہے؟ کہا گیا عبداللہ ابن عباس تھے، یہ بھی اہل بیت کے چشم و چراغ۔ فرمایا ابو لؤلؤ فراؤس ایرانی مجوسی۔ فرمایا اچھا الحمدللہ، مجھے کسی ایسے شخص نے حملہ نہیں کیا جس میں محمد کا کلمہ پڑھا ہو، یہ کافر ہے، یہ تو اب مجوسی ہے نا۔ ساتھ ہی فرمایا عبداللہ میں تو کہا کرتا تھا کہ یہود و نصارى و مجوسیوں کو، غیر مسلموں کو مدینے میں غلام بنا کے نہ رکھا جائے، لیکن تیرا بابا عباس ہی نہیں مانتا تھا۔ آج نتیجہ دیکھ لیا ہے نا، اپنے عباس کو کہنا، چاچے کو کہنا، حضور کے چچا کو، بابا کو کہنا کہ میرا جو فیصلہ تھا، میں جو کہتا تھا کہ غیر مسلم غلام یہاں نہ رکھے جائیں، لیکن تیرے بابا عباس نہیں مانتے تھے، اور میں نے اہل بیت کی محبت میں فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ یہ آخر پر بھی اہل بیت کے ساتھ محبت، عقیدت کا اظہار، میں نے آپ کے بابا کے احترام اکرام میں یہ بات مان لی تھی۔ ابن عباس بولے امیر المومنین حکم کریں تو سب کو قتل کر دیا جائے۔ فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ بات میں کہا کرتا تھا کہ یہاں غیر مسلم
غلام نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطنت میں یہ فتنہ و فساد برپا کریں۔ گھر تشریف لائے، آپ کو نبیذ پلایا گیا پیٹ کے راستے باہر، آپ کو دودھ پلایا گیا پیٹ کے راستے باہر۔ لوگ مایوس ہو گئے کہ آپ لگتا ہے امیر عمر نہیں رہیں گے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، یہ آخری خواہش، اس سے بڑی خواہش، اس سے مبارک خواہش اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا میرے بیٹے عبداللہ جاؤ امی عائشہ کے پاس اور امی عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھو کہ عمر فاروق نے بھیجا ہے، مجھے امیر المومنین نہیں کہنا، عمر فاروق کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے روضہ اطہر میں، آپ کے حجرہ پاک میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، اگر اجازت ہو وہاں دفن ہونے کی تو میں اجازت مانگنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، امی عائشہ دروازے پہ، فرمایا کون؟ فرمایا عبداللہ بن عمر ہوں۔ بابا عمر نے یہ اس لیے بھیجا ہے۔ امی عائشہ نے روتے ہوئے فرمایا یہ جگہ تو میں اپنے لیے رکھی تھی، یہ قبر کی جا تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، خواہش میری تھی کہ میں یہاں دفن ہوں، لیکن عمر کی ذات کو میں اپنی ذات پہ ترجیح دیتی ہوں، میری طرف سے اجازت ہے کہ امیر عمر کو یہاں دفن کر دیا جائے۔ جب واپس آنے لگے، بیٹے کو دور سے دیکھا تو فرمایا مجھے بٹھاؤ، میرا بیٹا عبداللہ آ رہا ہے، کیسی خبر لاتا ہے؟ دور سے ہی فرمایا بابا تمہاری خبر، تمہاری خواہش امی عائشہ نے پوری کر دی ہے، وہی جو آپ چاہتے ہیں وہی فرمایا ہے۔ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو پھر امی عائشہ سے پوچھنا، ہو سکتا ہے زندگی میں منہ کو لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے قبول فرما لیا ہو سکتا ہے بعد میں انکار نہ کر دیں، پوچھنا اگر اجازت دیں تو مجھے دفن کر دینا وہاں، تو اجازت نہ ہو تو مسلمانوں کے قبرستان بقیع میں مجھے دفن کر دیا جائے، مجھ پر اتنا قرض ہے، میرے قبیلے کو سب کو اکٹھا کر گئے۔ کون کہتا ہے یہ مال کے لیے آئے تھے، یہ دولت کے لیے آئے تھے، یہ پیسے کے لیے آئے تھے؟ 10.5 سال کا حکمران دنیا سے جا رہا ہے اور 40,000 درہم ان پر قرض ہے، کمایا نہیں، کچھ بنایا نہیں۔ فرمایا میرے قبیلے کو میری اولاد سے نہ ہو سکے تو میرے قبیلے کو اکٹھا کر کے میرا قرض اتار دیا جائے اور مجھے محمد مصطفیٰ کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ جب دفن کیا جانے لگا، امیر عمر یکم محرم الحرام کو شہادت پا گئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دفن کیا جانے لگا۔ پھر راوی ہیں اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سیدنا عمر کو دفن کیا جا رہا تھا تو میں قبر پہ کھڑا تھا، جب ان کی میت کو قبر میں اتارا گیا پیچھے سے آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، اے عمر مجھے یقین تھا کہ تم یہیں دفن ہوگے، مجھے یقین تھا کہ تم رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوگے، اس لیے کہ حضور فرما کرتے تھے میں آیا ابو بکر و عمر آئے، میں گیا ابو بکر و عمر گئے، میں داخل ہوا ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں نکلا ابو بکر و عمر نکلے۔ حضور آپ کو صدیق کے ساتھ جوڑ کے رکھا کرتے تھے، مجھے امید ہے مجھے یقین تھا تم انہی کے ساتھ دفن ہوگے۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے یہ عجب الفاظ سنے، میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ جب میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو یہ سیدنا علی فرما رہے تھے، شیر خدا علی محبوب خدا یہ الفاظ فرما رہے، یہ محبت میں جڑے ہوئے، یہ پیار میں جڑے ہوئے، یہ رحماء بینہم کی عملی تصویر تھے صحابہ۔ اللہ ان سے محبت نصیب فرمائے، ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔